بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ کا یہ سیشن کرنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا دن آنے والا ہے جس کی وجہ سے بہت مس کنسپٹ پھیل جاتا ہے۔ تو بنا رکے شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بہت اہم ترین حدیث کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ مسلمان ایسے رہتے ہیں جو بالکل بھولے والے اور بالکل سادہ لوگ ہیں۔ اصل میں یہی وہ مسلمان ہیں جو علماء کے حد پہ چڑھ جاتے ہیں، علماء انہیں جیسا بتاتے ہیں یہ ویسا چلتے ہیں۔ اس لیے ایک بہت سمپل سا بہت پیارا سا سیشن رکھا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم وہ باتیں بولتے ہیں جو ہم کرتے نہیں، اور ہم کرتے وہ ہیں جن کا حکم ہی نہیں۔ اصل میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھنی ہوگی۔ جس شخص کی ہم امت میں ہیں، جس شخص کی ایک بات ہمارے لیے پتھر کی لکیر سے زیادہ معنی رکھتی ہے، جس شخص کی بات پر ہمیں ہمیشہ لبیک کہنا ہوگا، اسی شخص کی میں ایک بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے بول ہیں، بس میری زبانی ہے، آپ اس کا احترام کریں۔ سنن نسائی کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول ہر خطبے کے بعد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول اپنے خطبے کے بعد آپ سے، مجھ سے اور ہر مسلمان سے فرماتے تھے، آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اپنی طرف انگلی کر کے کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام وہ ہے جو تم خود سے دین میں داخل کرتے ہو۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور یہ سب بدعت ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بدعت ضلالت ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ضلالت جہنم میں، آگ میں لے جائے گی۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کریے، کیا ہم وہ نہیں کر رہے جس کا حکم ہی نہیں ہے؟ اپنے پاس سے بخاری کے اندر سیم اسی کے کانٹیکس میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص بھی ہماری اس شریعت کے اندر، میری اس شریعت کے اندر اپنے پاس سے کوئی چیز، اپنے پاس سے کوئی عمل، کوئی عقیدہ جاری کرے گا، ایڈ کرے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ فَهُوَ رَدٌ، آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں، سیرت النبی آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، جتنی آپ نے پڑھی ہے ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ میں نے پڑھی ہو، جتنی آپ نے پڑھی ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ محبت سے، اس سے زیادہ جنون کے ساتھ میں نے پڑھی ہے۔ لیکن کیا ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول کا برتھ ڈے منایا؟ یا آپ علیہ السلام نے 23 سال کی زندگی میں اپنا برتھ ڈے منایا؟ آپ کے بچے تھے، آپ کے حسن و حسین تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں، لیکن کسی نے بھی، کسی بھی بیوی نے، رسول اللہ کی کسی بھی بیوی نے ایک بھی دفعہ ایسا نہیں کہا کہ آج آپ پیدا ہوئے تھے، آج 12 تاریخ ہے، ربیع الاول کا 12واں مہینہ، 12 تاریخ چل رہی ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، مبارک ہو آپ پیدا ہوئے تھے آج کے دن۔ یہ جبریل بھی آ کر کے یہ نہیں کہہ کر کے گیا کہ آج تو آپ پیدا ہوئے تھے تو آج کچھ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سوچ کے حیران ہوں کہ یہ سادہ مسلمان جب علماء کو یہ چیختے ہوئے دیکھتا ہے جو منبر پہ بیٹھ کر گلے پھاڑ کے گالیاں دیتے ہیں، تو یہ ان کی باتوں میں کیسے آ جاتا ہے؟ بھلا بتاؤ، جب اسلام میں برتھ ڈے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ رسول کے نام کا برتھ ڈے کیسے منا سکتے ہیں؟ یا صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہل بیت میں آپ کے بھائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام سیرت آپ کے سامنے، 23 سال کی زندگی نہیں، آگے 100 سال کی زندگی بھی موجود ہے اور سند بسند موجود ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے فرمایا، کیا فرمایا، ہر چیز ڈے بائی ڈے ہر چیز موجود ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا بہانہ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں بتائیے؟ یہ کہنا کہ قرآن کے اندر آیت آئی ہے، رحمت نازل ہوئی ہے تو اس پر جشن مناؤ، آپ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ رحمت اللہ کے رسول کی برتھ ڈے ہے؟ کیونکہ صحابہ نے تو یہ کیا ہی نہیں۔
اہل بیت نے تو ایسا کیا ہی نہیں. جب کسی نے ایسا نہیں کیا تو آپ ضد میں آ کر کے یہ چیزیں فالو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری کل امت کبھی بھی کسی بدعت کے اوپر جمع نہیں ہوگی. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ کے رسول کی برتھ ڈے ڈکلیئر کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی برتھ ڈے سیلیبریشن میں جو ایک جشن میں نکل رہے ہیں لوگ, زبردستی اس دن جشن کر رہے ہیں, پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم بھی کما رہے ہیں. ان سے ذرا پوچھئے کیا کوئی اصلاح ہو رہی ہے زمانے کی؟ کسی ہندو کو بات پہنچ رہی ہے؟ کسی کرسچن کو بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کی قرآن کی آیت کسی کے اوپر پہنچا رہے ہو؟ کہیں اللہ کے نبی کا کام کر رہے ہو آپ لوگ؟ جو آپ علیہ السلام انقلاب لے کر کے آئے, آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے, یہ غلط ہے, شراب نہیں بکنی چاہیے, ریپ نہیں ہونے چاہیے. کتنا کچھ ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں, کرنے کو اتنے کام ہے, لیکن آپ کر وہ رہے ہو جس کا حکم ہی نہیں ہے. یہ سوچنے والی بہت زیادہ بات ہے. اور ایک سادہ مسلمان اس چیز کو دیکھے کہ جب اس کو کوئی علماء یہ بات بتاتا ہے تو وہ ریفرنس کیوں نہیں مانگتا کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ 12 تاریخ کو جشن ہونا چاہیے, 12 تاریخ کو گھوڑوں پر سوار ہو کر کے جام لگا دینا چاہیے تاکہ ایک پیشنٹ ہاسپٹل نہ پہنچ پائے, ایک بچہ اسکول نہ پہنچ پائے, ایک بچہ اسکول سے واپس اپنے گھر نہ پہنچ پائے, یہ چیزیں کر دینی چاہیے. تو کیا آپ اپنی عقل لگا کے یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ نے تو خود اپنی زندگی میں برتھ ڈے نہیں منایا, حالانکہ ان چیزوں سے ہمیں دور رکھا ہے. ایون یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک ایک روپے کا جو آپ خرچ کرتے ہو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. جب یہ چیز اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی اور ہم انہی کے امتی ہیں, انہی کے نام پر ہم اتنی بڑی گمراہی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس پہ پوری امت کا اجماع بھی نہیں ہے. آپ انہی سے سوال کیجئے جو آپ کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں, علماء کرام. ان سے آپ یہ پوچھئے کہ کیا ہمارے بھائی اہل تشیع جو عید غدیر مناتے ہیں تو کیا وہ چیز ثابت ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ نہیں, وہ ثابت نہیں ہے. تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیسے ثابت ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کے برتھ ڈے پر حضرت علی کون سی دیگ پر بیٹھے ہوئے تھے؟ حلیم بریانی کہاں بٹ رہا تھا؟ بریانی کہاں بٹ رہی تھی؟ قورمہ کہاں تھا؟ چنگیزی کہاں تھا؟ آپ ان سے پوچھیے. گم ہو جائیں گے, چپ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن آپ جیسے سادہ مسلمان ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جشن مناتے ہیں یا واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ آج ہی ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے تو لہٰذا جشن کا دن ہے. اچھا, آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ جشن کا دن ہے؟ کیونکہ آپ آج ہی کے دن اللہ کے رسول کی وفات بھی ہوئی. ٹھیک ہے, اگر ایک شخص سیم ڈے پیدا ہوتا ہے اور سیم ڈے مر جاتا ہے, یعنی اگر ایک شخص سیم ڈے پیدا ہوتا ہے اور سیم ڈے اللہ کی جنتوں میں چلا جاتا ہے واپس اس دنیا سے, تو آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گے, جشن یا ماتم؟ دونوں ہی نہیں ہو سکتے. نہ تو جشن ہو سکتا ہے نہ ماتم ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں دونوں موقع آئے ہیں, جشن کا بھی اور ماتم کا بھی. ماتم کا جب آیا تھا جب حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے سگے چچا اس دنیا سے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ کے رسول اتنا غمگین تھے, لیکن آپ نے کوئی کپڑے نہیں پھاڑے, کوئی منہ نہیں پیٹا, کوئی ماتم نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سکھایا اس طریقے سے غم کا آپ نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا کہ غم ایسا کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی میں خوشی کا وقت بھی آیا جب آپ کی اولاد پیدا ہوئی ہیں. آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار یہ پیدا ہوئی ہیں, تب بھی آپ علیہ السلام نے جشن میں ایسا نہیں کہا کہ اتنی دیگیں قورمے کی بنا لو, اتنی دیگیں بریانی کی بنا لو, میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے آج جشن کا دن ہے. نہیں, کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں. they all are zero. آپ کو بس یہ سوچنا ہے, آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ لاجیکل ریزننگ کے ساتھ میں اس علماء سے جو یہ ممبر پہ بیٹھ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں گھوڑوں پر بیٹھ کے روڈ جام کرنے ہیں 12 ربیع الاول پر, ان سے بس چھوٹا سا سوال رکھیں. آپ بحث کرنا ہمارا کام نہیں ہے, آپ بس ان سے پوچھیں, کوشچن کریں. کوشچن کرنے والا اللہ کے رسول کا امتی ہوتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوا, آپ ہمیں کیوں ترغیب دلا رہے ہیں اس چیز کی؟ صحابہ کرام نے تو نہیں منایا کوئی برتھ ڈے, آپ ہمیں کیوں ترغیب دلا رہے ہیں اس چیز کی؟ تابعین نے تو نہیں دلایا, تابعین نے کسی نے بھی اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن جشن نہیں منایا. اب اس کے بعد بھی آپ کو نفرت بھری باتیں آئیں گی, اور جو شخص بھی اس چیز پر بات کرنا چاہتا ہے وہ کامنٹ سیشن میں آ کے خوشی سے اپنی رائے رکھ سکتا ہے. رائے رکھے, میں پرسنلی سب کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ آنسر دوں گا, بحث نہیں کروں گا, علمی آنسر دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پر جشن منانا بڑا ضروری ہے, یہ ثواب کا کام ہے, تو پھر ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے یا پھر بات کریں گے. آپ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے بتائیں,
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.